شروع ہوتا ہے خطبہ اور ایک غمزدہ بی بی ہیں، تیاری کر کے نہیں آئی ہیں. میں ابھی بہت تیاری کر کے آیا ہوں، میں نے بہت پڑھا بھی پہلے، ابھی میں نے بہت پڑھا ہے، اور جتنا میں جناب سیدہ کے بارے میں پڑھتا ہوں، جتنا پڑھتا جاتا ہوں، اتنا اپنی جہالت پر گریا آتا ہے کہ یہ سارے معارف ہیں اور میں ان کو نہیں جانتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں میں ان سے بے خبر ہوں؟ اگر میں نے پہلے پڑھا ہوا بھی ہے تو بھی مجھے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. جو خطبہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، اور اس خطبے کے شروع میں جو توحید کا درس ہے، میں نے بہت سے علماء کو یہ کہتے سنا ہے اپنے دروس میں کہ یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس حصے کو چھوڑتے ہیں، خطبے کو اس کے بعد شروع کرتے ہیں. یعنی توحید کا خطبہ جو جناب سیدہ نے دیا ہے، وہ یا جناب سیدہ دے سکتی ہیں یا علی ابن ابی طالب دے سکتے ہیں. اگر اس حصے کو سمجھنا ہے تو یا نہج البلاغہ سے سمجھا جا سکتا ہے یا اسی کو بار بار پڑھ کے سمجھا جا سکتا ہے، اور کوئی اس پائے کا خطبہ نہیں ہے. الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ. جملے آج گفتگو کروں گا، باقی آپ خود پڑھیں گے. الحمدللہ ایک لفظ حمد، اس کے بعد لَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ اور وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، اس کے بعد باقی چیزیں رہ جائیں. یہاں یہ تین الفاظ آگے، حمد، شکر اور ثنا. کیا ہے؟ حمد عام ہے، اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، نعمت ہو یا نعمت نہ ہو، جو لائق حمد ہے، جو صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اس کی ثنا کامل محبت کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ جو کی جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں. الحمدللہ علی ما انعم، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر اللہ کی حمد ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ اور شکر ہے خدا کا، شکر اخص ہے حمد سے، اس لیے کہ شکر صرف اور صرف نعمت پر کیا جا سکتا ہے. اگر نعمت نہ ہو تو شکر نہیں کیا جا سکتا، نعمت نہ ہو تو حمد کی جا سکتی ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ؟ یہ بات پہنچا پا رہا ہوں؟ شکر علی ما الہم، شکر کرنے ہے خدا کی نعمت پر، تو اس نعمت کا انتخاب کیا ہے جو ام النعمات ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے. اس الہام پر، اس سمجھ پر، جس سمجھ کی وجہ سے انسان خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، حق و باطل میں تمیز دے سکتا ہے، باطل اور حق کو پہچان سکتا ہے، اس سمجھ پر تیرا شکر. علی ما الہم والثناء بما قدم، اور وہ نعمات جو تو نے خود سے پہلے سے دے دی، ہم نے نہ مانگی نہ ہم نے سوچی، اور تو نے ہمیں نعمات سے مالا مال کر دیا. ان نعمات پر تیری ثنا ہے، مدحت ہے. مدحت اور حمد اور مدح میں فرق یہ ہے کہ مدح آپ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن خدا کی صرف حمد ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت اختیاری ہو، مدح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ صفت اختیاری ہو. ابھی آپ کی مدح کرتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت سمارٹ ہیں، بہت نورانی ہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ ان نعمتوں میں ہے جو خدا نے آپ کو ایسے ہی دے دی ہیں. یہ نعمت جو خدا نے ہمیں دی ہے فرش عذاب آنے کی، یہ ہمیں خدا نے خود دی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہم میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہے. اور جناب سیدہ کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں. ہماری مدح ہو سکتی ہے، آپ کی مدح ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آپ اس فرش عذاب پر ہیں، اور اس فرش عذاب پر انشاءاللہ آپ ان معارف کو بحق سیدہ وصول کریں کہ آپ عرش خدا پر پہنچ جائیں. یہ آپ کی مدح ہے اور یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے، اس کے باوجود آپ کی مدح کی جا سکتی ہے. حمد، شکر اور
ثنا تینوں کو لے کے آئیں، اس کے ساتھ جن جن چیزوں پہ لے کے آئیں، یہ خود کمال ہے۔ یہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں سمجھا، میں خود اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکا۔ اور اگر اس کو غور کیا جائے تو اس کے ہر کلمے سے ایسے معارف نکلتے ہیں جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کی کیا معرفت تھی، اللہ سے کیا عشق تھا۔ انتی اعلم باللہ، امیر المؤمنین جو یہ کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو، جس نے اس خدا کو چشم بصیرت سے دیکھ رکھا ہے اور اس یقین کے مرتبے پر فائز ہے کہ پردے ہٹ جائیں، اس کی یقین میں اضافہ نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بھی خدا کو جاننے والا ہے، اور اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اعلم باللہ۔ پھر اسی خطبے میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ الممتنع رؤیتہ، وہ ذات ہے جس کی رؤیت ممکن نہیں ہے۔ کیوں رؤیت خدا کی ممکن نہیں ہے؟ عمیت عین لا ترا، اندھی ہے وہ آنکھیں جس نے خدا کو نہ دیکھا ہو۔ ایک طرف سے یہ بھی ہے۔ اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، کسی اور میں ایسا ظہور ہے جو تجھ میں نہیں ہے خدا کہ میں کسی اور کے ذریعے تجھے پہچانوں۔ اور پھر وہی خدا جو سب سے زیادہ ظاہر ہے، جو سب سے زیادہ عیا ہے، اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیوں ممتنع ہے رؤیتہ؟ اس لیے کہ جس کو دیکھنا ہو اسے جسم ہونا چاہیے۔ جو چیز نظر آئے وہ جسم ہو تو نظر آئے گی، اگر اس کی حد ہو تو نظر آئے گی، اگر اس کسی جہت میں ہو تو نظر آئے گی۔ واضح ہے انشاءاللہ جی؟ اگر وہ کسی جہت میں ہو، ہر طرف جو چیز ہے وہ تو نظر نہیں آتی، نظر آنے کے لیے کسی ایک طرف ہونا چاہیے۔ اس کی حد بھی، یہ دروازہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اس کی حد ہے، اور یہ جسم ہے اس لیے نظر آ رہا ہے۔ خدا نہ جسم ہے، نہ خدا کی کوئی حد ہے، نہ ہی خدا کسی، یہ معرفت خدا کی کہاں، اور وہ معرفت خدا کی کہاں کہ خدا نظر آتا ہے۔ اور بہت زیادہ جو باقی دنیا میں جو ادھر اہل بیت سے ہٹ کر توحید کا جو کمال ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا دنیا میں نظر نہیں آئے گا، آخرت میں نظر آ ہی نہیں سکتا۔ نظر نہ آنے کی وجہ میری آنکھ کی وجہ سے ہے، یعنی مجھ میں وہ تاب نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں۔ وہ خدا یہاں نظر نہیں آئے گا، وہاں نظر آ جائے گا۔ سعودیہ میں ہوا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک استاد نے اپنے بچوں سے، بچہ تعلیم دے رہا ہوگا کوئی استاد، بچوں سے پوچھا کہ کل خدا جب نظر آئے گا تو کون خدا کو پہچان لے گا؟ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں خدا کو پہچان لوں گا۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی تو کیسے خدا کو پہچانے گا؟ کہا جس کا پاؤں جلا ہوا ہوگا وہ خدا ہوگا۔ ماشاءاللہ، کیوں؟ آپ کو تو پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور روایت ان کے ہاں ہے، جہنم کیا حل من مزید کہتی رہے گی، وہ خاموش ہوگی ہی نہیں، اس سے خدا بھی تنگ آ کے اپنا پاؤں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا جو خدا اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا اس کا ایک پاؤں جلا ہوا ہوگا، میں دیکھ لوں گا۔ جس کا بھی ایک پاؤں جلا ہوا وہ ممتنع رؤیتہ، جو خدائے زہرا ہے وہ نظر نہیں آ سکتا۔ اس خدا تک اگر پہنچو اور اس خدا سے اگر محبت کرو، روایت میں کل پیش کروں گا، آپ نے پوچھا کہ تجھے کچھ چاہیے بیٹی، کچھ مانگ، تو کہا میں خدا کی عبادت میں اتنی مشغول ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، خدمت میں اتنی مشغول ہوں کہ اس سے مانگنا بھی بھول جاتے ہوں۔ یہ عشق خدا ہے، خدا کے لیے زندگی گزارنا ہے، اپنے مشکل ترین حالات میں خدا کو یاد رکھنا، حمد خدا کرنا، خدا کا تعارف دنیا تک پہنچانا، یہ جناب سیدہ ہے۔